آپ کے ذہنوں میں یہ ہے کہ امامت یا ولایت ایک عقیدہ ہے، اور عقیدہ بنا لینے سے انسان معتقد ہو جاتا ہے اور حق کے امامت و ولایت بھی ادا ہو جاتا ہے۔ ولایت بعنوان نظام نہ پیش ہوا اور نہ ہی اسے اس طرح سے دریافت کیا گیا، حالانکہ معصومین علیہ السلام نے اس کو جب متعارف فرمایا تو ایک نظام کے طور پر متعارف فرمایا ہے۔ بہت سارے ایسے منابع ہیں ہمارے پاس موجود، چونکہ بعض ہماری قرآن کے حوالے سے ہے، میں زیادہ اپنی بات کو مرکوز رکھوں گا قرآنی محور میں، لیکن اشارے کے طور پر کہ قرآن ہی سے معصومین نے لے کر اس نظام کو متعارف فرمایا ہے۔ سب سے زیادہ واضح ترین منبع کہ امامت یا ولایت عقیدہ نہیں بلکہ نظام ہے، عقیدہ بن گیا اسنا میں، جیسا مجھے جہاں تک یاد پڑتا ہے یہیں پر آپ ہی کے اس شہر میں یا اسی مکان میں میں نے پہلے بھی ایک نقطہ اس کے مشابہ آپ کی خدمت میں عرض کیا تھا، اور وہ یہ تھا کہ تشیع فرقہ نہیں ہے، یہ زمانہ گزرنے کے ساتھ ساتھ فرقہ بن گیا اور فرقہ بنایا گیا، پیش کیا گیا اس کو فرقہ کے طور پر، اور نتیجے میں وہ بن بھی گئے پھر فرقہ۔ آج ہمارے ذہنوں میں بھی یہی ہے کہ ہم بھی اسلام کا ایک فرقہ ہیں، یعنی تشیع اسلام کا ایک فرقہ ہے دیگر فرقوں کے مقابلے میں۔ تشیع اسلام کا فرقہ نہیں ہے، تشیع اسلام کا عنوان ہے۔ لیکن یہ کام ہوا، یہ اتفاق تاریخ میں رونما ہوا کہ اسلام کے عنوان کو اس کا ایک ذیلی فرقہ بنا دیا گیا، اور یہیں سے پھر وہ ڈور کا سہرا ہاتھ سے نکل گیا اور راستہ گم ہوتا گیا، اور یہیں سے بہت سارے سوالوں کا جواب بھی مل جاتا ہے۔ آپ دیکھیں اس وقت کلامی کتابیں بھری ہوئی ہیں اور ملل و نحل سے متعلق ابحاث اور کتابیں اس بات سے پر ہیں کہ شیعہ کب سے آغاز ہوا۔ خود شیعہ بھی اسی باس میں پڑے ہوئے ہیں، غیر شیعہ بھی اسی باس میں لگے ہوئے ہیں کہ تشیع کا آغاز کب ہوا، پھر کوئی کس ہجری میں ہوا، کس ہجری میں ہوا، اختلاف۔ درحالی کے غافل ہیں اس نقطے سے کہ تشیع کا آغاز اسلام کے آغاز سے تشیع کا آغاز ہوا۔ یہ باس یعنی بے فائدہ باس ہے، بلکہ یوں کہیں کہ راہ کو گم کرنے کے مترادف ہے اگر یہ ہم کہیں کہ اسلام کے بعد تشیع کب پیدا ہوا۔ عنوان معنون کے ساتھ پیدا ہوتا ہے، جس دن اسلام کا تولد ہوا اسی دن اسلام کا عنوان بھی ساتھ ہمراہ آیا تھا۔ کہ البتہ اس کی تشریح کی ضرورت ہے کہ میری مراد کیا ہے۔ تشیع عنوان ہے اسلام کا اور فرقہ نہیں ہے، ہم بھی اسے فرقہ نہ بنائیں۔ ظاہر ہے ایک رجعت کی ضرورت ہے، جس طرح ایک رجعت کے ہم قائل ہیں کہ کچھ ہستیاں مثلا رجعت کریں گی، اعتقادات امامیہ میں سے ہے، وہ الگ رجعت ہے، وہ مسئلہ اپنی جگہ پر۔ ایک اور رجعت ہے جو امت کی لیے ضروری ہے کہ امت کو لوٹنا پڑے گا۔ امام خمینی رضوان اللہ علیہ جس رجعت پر زیادہ اصرار فرماتے تھے وہ یہ تھی کہ امت کو اپنی اصل کی طرف لوٹنا پڑے گا، حقیقی اسلام کی طرف لوٹنا پڑے گا۔ وہ جو چیز بنام اسلام آج مشغول ہیں جس کے اندر، اور دل اپنا اس کو تشفی اور تسلی دی ہوئی ہے کہ یہ اسلام ہے، اس سے سفر کر کے حقیقی اسلام تک پہنچنا پڑے گا، جس کو امام نے خود نام دیا تھا اسلام ناب محمدی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ اسلام ناب کی طرف یعنی خالص اسلام، اصلی اسلام کی طرف رجوع کی ضرورت ہے۔ یہ رجعت ہے جو امت کو کرنی پڑے گی۔ اگر وہ رجعت کریں اور اصلی اسلام کی طرف رجوع کریں تو وہاں پر تشیع ایک عنوان کے طور پر ہمیں نظر آئے گا۔ اسی طرح امامت اور ولایت ہم اگر
مدرسئی بحثوں سے آئیں دیکھیں اس کو جدلی بحثوں سے اور کلامی اور اختلافی اور مناظرے کے موضوع میں، چونکہ اختلافات جو پیدا ہوئے مذاہب کے درمیان، فرق کے درمیان، ان کے نتیجے میں ایک علم بھی ساتھ پیدا ہوا، اور اس علم کا کام ہی اختلافی مسائل پہ گفتگو کرنا تھا۔ اسی علم کا نام علم کلام ہے۔ علم کلام یعنی اختلافی مسائل میں جو بحث کرتا ہے، اپنے اپنے دلائل دیتے ہیں سب۔ اور مناظرہ، فن مناظرہ، یہ در حقیقت اسی علم کا ایک شعبہ سمجھ لیں آپ، علم کلام کا ہی ایک شعبہ فن مناظرہ کے اختلافی مسائل میں بعض چیزیں ایسی ہیں جن کے اوپر طرفین اپنی اپنی آراء دیتے ہیں، رائے دیتے ہیں۔ البتہ مناظرہ جس شکل میں آج ہمارے ملک میں جس کو مناظرہ کہا جاتا ہے وہ مناظرہ نہیں ہے، وہ حدق ہے یا جو بھی کہیں اس کا اور نام ہے۔ مناظرہ کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ علمی بحث کرنا، علمی دلائل دینا ایک دوسرے کے مقابل میں، اور اپنے اعتقاد کا دفاع کرنا دوسرے کے اعتقاد کے خلاف، یا اس کی دلیل کو رد کرنا یا اس کو کمزور قرار دینا، اس کو مناظرہ کہتے ہیں۔ یہ خود فن ہے اپنی جگہ پر۔ علم کلام کی وجہ سے امامت مناظرے کا موضوع بن گیا ہے۔ امامت و ولایت صرف مناظرات میں ہو، ورنہ امامت کا تعلق لوگوں کی عملی زندگی سے، یا امامت کا تعلق حیات بشر سے ہو، یا امامت اور کسی مثلا نظام کا نام ہو، اس طرح کی چیز مناظرے میں نہیں پیش ہوئی، یا مناظرے کا موضوع بننے کے بعد امامت کا رنگ ہی بدل گیا، ولایت کا رنگ ہی بدل گیا، کہ سارا زور صرف یہ ہے کہ وہ جو قائل نہیں ہے امامت کا یا ولایت کا قائل نہیں ہے، اس کے سامنے ایک دلیل مضبوط پیش کی جائے تاکہ وہ قائل ہو جائے۔ لیکن جب وہ قائل ہو جائے اس کے ذہن میں کیا تصویر بنے گی امامت کی اور ولایت کی، اس سے کوئی سروکار نہیں تھا۔ اس وجہ سے امامت و ولایت فقط مناظرے کا موضوع قرار پایا، اور مناظرے نے اس کو جدلی شے اور اختلافی اور نزاعی مسئلہ بنا دیا، درحالی کہ قرآن نے امامت کو ایک نظام الہی کے طور پر پیش کیا ہے، ہدایت بشر کے لیے۔ اور اس بات کی دلیل کے طور پر میں عرض کر رہا تھا کہ سب سے بہترین منبع روایت ہے جو مختلف محدثین نے اپنی کتاب میں اس کا تذکرہ کیا ہے، وہ بالخصوص مرحوم کلینی رضوان اللہ تعالیٰ علیہ نے، البتہ دیگر ہمارے مجامع روائی میں بھی موجود ہے، لیکن مرحوم کلینی نے اس کو نقل کیا ہے۔ یہ روایت حضرت امام علی بن موسیٰ رضا علیہ السلام کہ چونکہ یہاں آج ہمارے پاس فرصت کم ہے، یہ موضوع وسیع ہے، طویل الذیل موضوع ہے، اس لیے میں وہ نہیں لایا اپنے ساتھ منبع، لیکن پہلے اس پر گفتگو ہو چکی ہے مفصل، اگر کوئی اس کی طرف رجوع کرنا چاہیے۔ اسی سال بلکہ عشرہ محرم میں ایک 10 دن کی گفتگو صرف اسی روایت کے بارے میں تھی جس کی طرف ابھی اشارہ کیا ہے۔ امام علیہ السلام کی روایت ہے کہ جب آپ کو مدینہ سے خراسان مامون کے حکم پر منتقل کیا گیا، وہ خاص منصوبہ تھا مامون کا اپنا، اور اس منصوبے کی خاطر امام کو مدینہ سے خراسان لایا۔ خراسان کے راستے میں ایک مقام آیا بنام مرو۔ 2 حدیثیں امام علیہ السلام نے بہت مشہور بیان فرمائی ہیں۔ ویسے تو جہاں بھی فرصت ملی امام نے لوگوں کو آگاہ کیا، روشن کیا، بلکہ مدینہ چلنے سے پہلے ہی امام نے ایسے اہتمام کیے کہ تاکہ امت کو آگاہ کریں، لیکن ان اقدامات کے باوجود لوگ متوجہ نہیں ہوئے۔ جیسے اپنی عزا کروائی، گریہ کروایا، لوگوں کو اکٹھا کرنے کی کوشش کی، لیکن لوگ نہیں آئے، اس کو ایک سادہ اور معمول کی ایک رسم سمجھ کر گھروں میں بیٹھے رہے۔ راستے میں گزرتے ہوئے مامون نے یہ تاکید کی تھی کہ ان شہروں سے امام علیہ السلام کو نہ گزارا جائے جہاں پر معتقدین امامت رہتے ہیں اور اہل ولایت جہاں جن سرزمینوں پر رہتے ہیں، اور خصوصاً تاکید کی کہ قم سے نہ گزارا جائے۔ توجہ کریں، قم پر حساسیت بہت تاریخی حساسیت ہے، یہ میں ہمیشہ عرض کرتا ہوں، اور امام خمینی فرماتے ہیں کہ اگر خود آپ کو کوئی چیز اندازہ نہ ہو تو دشمن کو دیکھ لو کس بات پہ حساسیت رکھتا ہے۔ جس چیز پہ دشمن زیادہ حساسیت رکھتا ہے سمجھو وہ بہت ضروری اور اہم چیز ہے وہ، اور یہ اس وقت سے حساسیت آج تک موجود ہے۔ اس نے تاکید کی تھی کہ قم سے نہیں گزارنا، حالانکہ قم بھی دوسرے شہروں جیسا ایک شہر تھا، اس وقت ایسے حوزہ علمیہ نہیں تھا جو آج صورت ہے قم کی، اس وقت ایک الگ صورت حال تھی قم کی،
لیکن اس کے باوجود تاکید کی کہ قم سے نہیں گزارنا، اور امام علیہ السلام کو قم سے نہیں گزارا گیا۔ بعض شہر ایسے تھے جن میں اہل ولایت یا اہل امامت کی تعداد کم تھی، ان میں سے ایک مرو شہر تھا۔ مرو سے جب امام علیہ السلام کو گزارا گیا تو امام وارد ہوئے اور لوگوں سے پوچھا کہ آج کل یہاں پر کس موضوع پہ زیادہ گفتگو ہوتی ہے، کون سا مسئلہ چھڑا ہوا ہے؟ لوگوں نے بتایا کہ امامت کے متعلق زیادہ گفتگو ہوتی ہے۔ اس پر امام علیہ السلام یعنی اس روایت کے مطابق جو الفاظ جس طرح روایت کے ہیں کہ امام کے چہرے کی رنگت بدل گئی کہ یہ لوگ امامت کے بارے میں گفتگو کرتے ہیں، انہیں کیا معلوم امامت کیا ہے۔